نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، تعریف، تحمید، تکبیر، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے جمعے ہم یہ سبق پڑھا رہے تھے کہ من حیث القوم ہمیں رب سے معافی مانگنا چاہیے، ان حالات میں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے کر آئے، اللہ پر ایمان کہ وہی داتا اور دستگیر، وہی ہے جس نے پوری دنیا کو بند کر کر رکھ دیا، بڑی بڑی قوتیں اس کے سامنے جھک گئی، کفار کی پارلیمان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی گئی اور آذان دی گئی، وہی ہے، اسی پر ہمارا ایمان۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر تنگی کے بعد انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ اننا آمنا، ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو شر پھیلا ہوا ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ بھی رب کی طرف سے، یہ بھی رب کی طرف سے، جیسے ہم ہیں، ہم رب سے معافی کے طلبگار۔ فاغفر لنا ذنوبنا،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے۔ رمضان المبارک اور مساجد کی یہ حالتیں اللہ سے معافی کے طلبگار، ورنہ مساجد میں بالخصوص رمضان المبارک میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور اب ہر شخص ڈرا ہوا ہے۔ تو من حیث القوم، پوری قوم کو اور پوری امت کو، یہ نہیں کہ آج کا جمعہ یوم التوبہ، نہیں، مومن تو ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے۔ نہ سود بند کرنا ہے، نہ زنا کے مراکز، نہ شراب کی دکانیں، اور یوم التوبہ یہ رب سے مذاق ہے اور اس کے قہر کو مزید پیغام دینے کی، مزید دعوت دے رہے۔ یوم التوبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ یوم التوبہ۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ہمیں بچا دے۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کی بھی 3 قسمیں۔ نمبر 1، نیکی کرنے پر صبر۔ شیطان اکتا رہا ہے، ابھار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ بس کر، بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، نیکیوں کی تھیلی بھر گئی ہے۔ الصابرین، نیکیوں پر نیکیاں کر کر صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 2، گناہ پر بچنے سے صبر، کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، نہیں، میں گناہ سے بچ گیا ہوں، اور گناہ کی دعوت اور اس گندگی کی آشائشیں، اس پر صبر، کہ بے صبرا ہو کر دوبارہ میں اس گناہ زنا میں نہ پڑ جاؤں۔ نمبر 3، جس وبا سے ہم ساری دنیا گزر رہی ہے، اور بالخصوص مسلمان، کہ ان کی عبادت گاہیں خالی ہیں، ہمیں دروازے بند کرنے پڑ جاتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ بند کر دو، بس جتنے آگے ہے کافی۔ نمبر 3، مصیبتیں آنے پر یہ صبر کا مظاہرہ کرتا، واویلا نہیں کرتا، چیختا اور چلاتا، جزع اور فضا نہیں، صبر کرتا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ اللہ مجھے جس سواری پر سوار کرے وہ میرے لیے بہتر ہے، معنی کہ مجھے جس حالت میں رکھے، راحت میں رکھے تب بھی صبر، اور تنگی میں رکھے تب بھی صبر، نیکی پر بھی صبر اور مصیبت پر بھی صبر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النصر مع الصبر، صابرین پر اللہ کی مدد اترا کرتی ہے، صبر کے ساتھ نصر، مدد۔ بے صبرے پر وہ تو گھر میں بھی عذاب بنا دے گا۔ والفرج مع الکرب، تکلیف کے ساتھ کشادگی، تکلیف کے ساتھ کشادگی۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَأَنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو الصابرین، صبر کرنے والے، ان 3 چیزوں کو اپنے پلے باندھیے، میں بھی اور آپ بھی، اور گھروں میں جا کر بیان کیجئے کہ نیکی کیجئے اور اس پر صبر اختیار کیجئے،
نیکی کے بعد گناہ کر کے نیکی کو برباد نہ کیجیے، گناہ سے بچیے، اور پھر یہ فکرہ کہہ کر اللہ کی بغاوت نہ کیجئے کہ ہم بھی بہت کچھ کیا کرتے تھے، یہ تو مسجد عثمان میں آئے اور مسلمان ہو گئے، نہیں، برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا یہ رویہ نہیں تھا، وہ تو سابقہ گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور ہم میں سے کتنے سابقہ زندگی کو یاد کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم پیچھے ادوار میں بہت کچھ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الصابرین، نمبر 2 والصادقین، سچے، جو رب سے کہہ رہے ہیں نا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، ان کی ایک صفت صبر اور دوسری صفت صادق، سچے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، والصادقین، سچے، نیت میں سچے۔ نمبر 1 نیت میں سچے، کہ دل تڑپ رہا ہے، رمضان کی آج قیام اللیل ہونی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تنگ ہے کہ مسجدیں بند ہیں، پابندیاں لگ گئی ہیں، تنگ ہے، نیت کا اتنا سچا ہے، اندر اندر کڑ رہا ہے، تو یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آسانی کے وقت رب کی عبادت کرتا تھا اور تنگی میں نہیں کر رہا، مصیبت میں نہیں کر رہا، وجہ موجود ہے، تو اللہ اس کو اس عبادت کا سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں اپنے رب سے امید ہے، ہم پچھلے رمضان میں جو قیام اللیل اور تلاوت قرآن اور امام کے پیچھے تراویحاں پڑھتے رہے، اگر ہم اس دفعہ رہ گئے حالات کی وجہ سے اور نیت کھری ہوئی، تو ہمیں پچھلے سال کا سارا ثواب انشاءاللہ اس سال رب عطا فرمائے گا۔ والصادقین، سچے، نیت میں سچے، نیت کو کھرا کیجئے، وہ دل کے اندر تکلیف محسوس کیجئے کہ مسجد اور قرآن اور تلاوت اور تراویح، قیام اللیل۔ نمبر 2 قول میں بھی سچے، قول میں بھی سچے، کہ آج تو کہہ رہا ہو مسجدیں بند ہو گئی اور پچھلے سال کھلی تھی، آتا ہی نہیں تھا، 2 پڑھی اور بھاگ جاتا تھا۔ دیکھیے گا قول میں بھی سچے، کہ جب بات کرتا ہے تو سچ کرتا، سچ کرتا۔ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا رب نے ان پر قرآن نازل فرمایا، اور جس نے سچ کہا تھا پیغمبر نے بلا کر اس کو خوشخبری دی کہ رب نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اور اس نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے سچ بولنے کی وجہ سے رب کا قرب اور قرآن میرے بارے میں نازل ہوا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پہلے بھی سچ بولتا رہا، ساری زندگی ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ والصادقین، سچے، یہ کیا کہ بات جھوٹ کہنے لگ جائے۔ نمبر 3 فعل میں بھی سچے، نیت میں سچے، قول میں سچے، فعل میں سچے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہے عمل اس کی تصدیق کر رہا، تکذیب نہیں کرتا، اس کا عمل بھی کہتا ہے یہ عملی لحاظ سے نمازی تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ والصادقین والقانتین، فرما بردار، حکم ماننے والے، حکم ماننے والے۔ اللہ کا ادھر حکم آتا ہے اور یہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی جو رب پر ایمان کے دعوے دار۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ اب کیا خبر یہ کیا معاملات ہیں، مساجد اور مدارس کے ذمہ داران پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، ہم نے تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہے، کیسے نظام چلے گا۔ والمنفقین، جو خرچ کرنے والے وہ ذمہ دار ہیں، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، حلال اور طیب مال سے ان مدارس اور مساجد اور
ان غریبوں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں کو یاد رکھیے۔ والمستغفرین بالاسحار۔ نمبر 5، سحری کے وقت اٹھ کر رب سے معافی مانگنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت، روزہ رکھنے پر تو پابندی نہیں ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت جب اٹھیں گے تو رات کو عشاء کے ساتھ وتر نہ پڑھیے۔ سحری کا وقت ہو چکا ہے، 2 رکعتیں چھوڑ دیجئے، 8 پڑھ کر چلے جائیے، 2 چھوڑ دیجئے۔ سحری کا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعتیں پڑھیے، 1 وتر پڑھیے۔ سچے پیغمبر نے فرمایا یہ سوتا رہا، رب اس کے ساری رات کی عبادتیں لکھوا رہا، ساری رات کی عبادت۔ میں تو جا کر سو جاؤں گا اور سحری کے وقت اٹھوں گا تاکہ 2 رکعتیں پڑھوں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت کوئی رب سے معافی مانگو، وہ سونا بھی رب عبادت لکھوا رہا۔ اہل ایمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اہل ایمان تو رات کو بہت تھوڑا سوتے ہوتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو باپ ساری رات جاگتا ہی رہتا ہے، بے شک اپنے کمرے میں ہو، 10 منٹ کے بعد دیکھنا ذرا بچے کی حالت کیسی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا سونے والے۔ یہ نہیں کہ ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں شاہ صاحب دم کر دو، رات کو نیند نہیں آتی۔ 2 بجے تک جب کنجریوں کو دیکھے گا تو نیند آئے گی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رب کے ڈر سے رات کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے گڑ گڑانے والا اور رونے والا اور مانگنے والا۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت، یہ دوسری آیت ہے، وہاں ہے والمستغفرین بالاسحار، یہاں ہے وبالاسحار هم یستغفرون۔ نقصان ہو جائے تو پھر نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، پوچھتے ہیں سو نہیں رہے، ٹینشن ہی بڑی ہے، تباہ ہو گیا ہو، فراڈ ہو گیا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، رب سے دوستی تو لگا۔ یہاں پر بھی 3 باتیں ہیں۔ جب میں اور آپ رات کو کھڑے ہو کر رب سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ اس وبائی مرد کو لے جا اور ہماری مسجدیں کھلوا دے، اس وبائی مرد کو لے جا اور مسلمان سے معانقہ کرنے لگ جائے، مصافحہ کرنے لگ جائے، اللہ اس وبائی مرض کو لے جا۔ یہ ہلاکتیں اور یہ بربادیں اور یہ تجزیہ نگار اور اس وائرس نے پورے ملک اور دنیا کو جام کر کے رکھ دیا ہے۔ رب بھی رات کو کہتا ہے 3 باتیں۔ نمبر 1، اور اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ نمبر 1، وہ کہتا ہے کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کوئی مانگنے والا تو ہو۔ سارا دن رب کی بغاوت کر کے رات کو کھڑے ہو کر معافی تو مانگ، پھر اس کی رحمتیں دیکھ۔ نمبر 2، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں؟ نمبر 1، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ اور نمبر 3، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف ہی کر دوں؟ من حیث القوم رب کے سامنے جھکیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کوئی آدمی جب کوئی گناہ کرے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے۔ گناہ ہو گیا ہے نا، بٹن دب گیا ہے، فلم آ گئی ہے، دیکھنے لگ گیا ہے، احساس ہوا، بند کر دی، بند کر دی۔ اب کیا کرے؟ اٹھے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، جسے ہم صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، پھر رب سے معافی مانگے۔ سچے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔
اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سوءً ومن یعمل سوءً، سوءً کا معنی وہ گناہ جس سے دوسرے انسان کا بھی نقصان ہو، دوسرے انسان کو بھی تکلیف پہنچے، وہ ہوتا ہے سوء۔ کیسے؟ جھوٹی گواہی، اپنا تو بیڑا غرق کیا ہی، جھوٹ بول کر گواہی دے کر دوسرے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، یہ ہے وہ گناہ جس سے دوسرے کا نقصان، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں الا من رحم ربی، ایسا کیا طبیعت ہی ٹھیک کر دی اس کی۔ او یظلم نفسہ، وہ گناہ، یہ وہ گناہ جس سے دوسرے کو تو نقصان نہیں ہوتا، خود اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے شراب پیتا ہے مثلا، شراب پی، دوسرے کو تو کوئی نقصان نہیں، نقصان تو میرا اپنا ہے۔ اب یہ دونوں گناہ کر بیٹھے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر استغفار کرنے لگ جاتا ہے، اوہو غلطی ہو گئی، جذبات میں آ گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ نے فرمایا تو مجھ اللہ کو ہمیشہ رحیم بھی پائے گا، بخشنہار بھی پائے گا۔ دیکھو قرآن مجید، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو کوئی شخص جب بے حیائی کرتا، اپنی جانوں پر ظلم کرتا، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میرے خاندان کو معاف کر دے۔ ہم پچھلے جمعے اس پر کچھ تھوڑا سا پڑھا چکے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تیرے اور میرے گناہ کو معاف کرے؟ دیکھو کون ہے؟ ومن یغفر الذنوب، جو معاف کر دے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو من حیث القوم، سب کو اللہ کے سامنے گناہ چھوڑ کر معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے، ابھی تو معافی مانگی تھی پھر گناہ کر لی، ابھی تو معافی مانگی تھی پھر، اور والد بھی کہہ دیتا ہے کل تم نے کہا تھا، والدہ بھی کہہ دیتی ہے ہم ایسا کریں گے، اور پھر تم۔ اللہ اکبر، اللہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے گناہ کیا اور کہا اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، وہ گناہ تو مجھے معاف کر دے۔ رب کیا کہتا ہے؟ میری مخلوق کو اطلاع دو نبی کے ذریعے، میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اس کا عقیدہ ہے، جان لیا کہ اس کا کوئی ایک رب ہے، وہ پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اس لیے وہ اسے معافی مانگی ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دی، میں نے تجھے معاف کر دی۔ اب یہ معافی کرنے کے بعد پھر گناہ کرتا، پھر گناہ کرتا، اور پھر کہتا ہے گناہ کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ مر جاؤں گا، پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جان لیا اس کا ایک رب ہے جو پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے، او میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دی۔ دو باری ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہی گناہ پھر کر لیتے، پھر گناہ کر لیتے، تیسری مرتبہ گناہ کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، معاف کر دے۔ رب کہتا ہے او فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف ایسے کیا، اب یہ جو چاہے کرے میں نے معاف کر دی۔ اس رب کے سامنے آئیے اور معافی، اس سے سوال، اس کے سامنے التجائے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا،
قرآن مجید کی آیت ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اصرار نہیں کرتا یہ گناہ پر، اصرار نہیں کرتا، اڑتا نہیں ہے کہ اب لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، نہ ندامت ہے، نہ کوئی توبہ ہے، نہ کوئی پرواہ ہے. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اگر گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور پھر وہی گناہ ہو جائے اسے اصرار نہیں کہتے، کیونکہ توبہ کر چکا. اصرار کسے کہتے ہیں؟ نہ شرمندگی نہ توبہ، بلکہ لوگوں کے اندر جا کر اپنے اس گندے فعل کو بیان کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. انما التوبۃ علی اللہ، توبہ یہ تو اللہ کے ذمہ. معنی اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری، اللہ کے ذمہ. اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اپنے فضل و کرم سے، ورنہ رب کی کوئی ذمہ داری. انما التوبۃ علی اللہ، توبہ جس کا قبول کرنا، سوائے اس کے نہیں توبہ علی اللہ، اللہ پر. معنی اس کو قبول کرنا. اس بندے نے ہاتھ اٹھا دیے، اب اللہ اپنی رحمت سے اس کے یہ ہاتھ خالی نہیں بھیجتا. یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کے اندر آ کر گناہ کرتا ہے، نادانی میں، جہالت کے اندر. معنی یہ ہوا کہ جو جان بوجھ کر کرے گناہ، وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی گناہ ہوتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی، من قریب جلد ہی توبہ کر لیتا ہے. جہالت اور نادانی کے اندر آ کر برائی کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ ان پر مہربان ہو جاتا ہے، ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بجہالۃ، اگر کبھی نادانی میں اور بے وقوفی میں، بجہالۃ جہالت میں کوئی گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، یہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لے لیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز، کوئی بات لازم نہیں. وہ تو بڑا بے پرواہ بادشاہ. من قریب ثم یتوبون من قریب، قریب موت کے آثار مشاہدہ کرنے سے پہلے توبہ طائب. موت کی تو خبر ہی کوئی نہیں، اور موت کے وقت میں یہ کہوں کہ وہ آ گئے ہیں، سفید کپڑوں والے نظر آ گئے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، اور پاؤں سے نکلنے لگی ہے روح، اور اب میں کہتا ہوں ہاں میں نے فلاں کے پیسے کھائے تھے، یہ دے دو، فلاں کے. من قریب، کہ موت کی کوئی خبر نہیں، صحت مند، ٹھیک ٹھاک، اور اب یہ توبہ کرتا. من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہ، اب اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، وہ بڑا علیم اور بڑا حکیم، خوب جاننے والا. ورنہ اگر یہ ہو کہ موت کے وقت توبہ، یہ تو فرعون نے بھی کی تھی، فرعون نے بھی کی تھی یہ توبہ تھی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ اکبر. وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قریب ہو جاتی ہے، اب وہ کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں.
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو کافر ہی مر جاتے ہیں، عقیدہ ہی گندہ ہے، کفر و شرک کے اندر مر جاتے ہیں، دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت اس کی روح اس حلق میں نہ۔ اب نرخرا جو ہے وہ بجنے لگ گیا ہے، اور اب توبہ اور صدقہ نہیں۔ یہ تو فرعون نے بھی کی تھی، جب لگا نا اوپر نیچے ہونے، اس نے کہا یا اللہ میں تجھ پر ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ نے فرمایا الآن اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، الآن اب توبہ، اب توبہ۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو بڑا ہی باغی تھا، بڑا بدماش تھا، تو نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے فوجیں تیار کر لی تھی، الآن اب توبہ کرتا ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو بڑا فسادی تھا، موت کے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور اب نے قبول نہیں کی، اس سے پہلے توبہ کیجیے۔ من حیث القوم، من حیث القوم، اب بھی توبہ کا وقت ہے۔ دیکھ لو عذاب کی صورت، کتنا خطرناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کیسا مرض ہے اور کیا ہے کوئی خبر نہیں لگ رہی، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا اس وقت کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اب اللہ کا عذاب دیکھا تو ٹرمپ کی موجودگی میں قرآن کی تلاوت، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اللہ اکبر، چین کا صدر مسجد میں، ورنہ کیا مسلمانوں کے بخی ادھیڑ کر رکھ دی ان ظالموں نے، وہ ظلم کی چکی میں پیسا کہ یہ قرآن پڑھتے، جس گھر میں قرآن نظر آئے اسے قتل ہی کر دو۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اب وہ آ کر کہتا ہے کہ ہمارے لیے اور مسلمانوں اپنے رب سے دعا کرو۔ عذاب دیکھ کر، اور ہم رب کا یہ عذاب دیکھ کر اب بھی توبہ نہ کریں، اب بھی توبہ نہ کریں، آگے کیا ہوگا کوئی خبر نہیں، حالات کس طرف جا رہے کوئی خبر نہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اب جب اللہ کا عذاب دیکھ کر وہ توبہ کریں، فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اب ان کا یہ ایمان رب پر لانا بھی کوئی فائدہ نہ دے گا۔ او اہل اسلام، ہم تو ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم تو ایمان کے دعوے دار ہیں، ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں تو اپنی زندگی کچھ تبدیل کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آج ہم قیام اللیل کریں گے، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں شیڈول بنائیے، گھروں میں بند ہو گئے ہو تو گھروں میں شیڈول بناؤ، قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر جماعت کرواؤ، جو مسجد میں نہیں آ رہے جماعت کرواؤ، پیچھے بیوی کو کھڑا کرو، ایک آپ اور اگر آپ کی بیوی ہے دونوں، ایک اگلے مسلح پر آپ اور پچھلی صف کے اندر عورت، بچے ہیں تو پیچھے بچے، پھر عورتیں، ہر گھر کے اندر قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ شیڈول بناؤ، صبح اٹھ کر یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن اور رمضان، یہ تلاوتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہم نے سمیٹنی ہے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ آن لائن فجر کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھاؤں گا، ظہر کے بعد انشاءاللہ عقیدے کی کتاب پڑھاؤں گا، عصر کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ یہ 3 نشستیں میں آن لائن اپنے پیج پر سید طیب الرحمن زیدی آفیشل، جس کو نہ ملے وہ مجھے فون کر کے پوچھ لے، آن لائن گھروں میں بیٹھ کر سنیے، اور علماء بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود بھی اپنا کوئی شیڈول بنائیے۔ بچے حافظ ہیں، انہیں آگے کھڑا کر لیجیے، انہیں کو پڑھو قرآن کا پارہ، سناؤ ہمیں پارہ۔ میرا بیٹا محمد حافظہ اللہ سعودی عرب میں اپنے کمرے کے اندر 8-10 طلباء کو تراویح انہوں نے رات پڑھائی ہے۔ یہ اہتمام کریں اپنے گھر میں،
بیٹی حافظہ ہے، اسے درمیان میں صف کے اندر کھڑی کر کے اسے قرآن سنیں۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے لیے مسجد کا یہ ایک دروازہ کھلا ہوگا، اور جو ہی جماعت کھڑی ہوگی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جس طرح آج بند کر دیا ہے، لوگوں نے یہ شیشے کھٹکائے ہیں، جو ہی خطبہ شروع ہوگا جمعے کے دن بھی بند کر دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز کے لیے جو آ گئے ہیں دروازہ بند کر دیا جائے گا، جنہوں نے تراویح پڑھنی ہے وہ تشریف لائیں، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر 11 پڑھا کر ہی آپ کو باہر جانے دیں گے، اس سے پہلے نہیں جانے دیں گے۔ کرسیوں پہ نہیں بیٹھنے دیں گے نوجوان لڑکوں کو کہ پیچھے بیٹھ جائیں۔ جنہوں نے تراویح پڑھنی ہے وہ مسجد میں آئیں، اور عشاء کی نماز جو ہی کھڑی ہوگی مین گیٹ بند کر دیا جائے گا، پھر واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ 12:50 پر آج ہم نے مسجد کا یہ گیٹ جمعے کے دن بند کر دیا، آئندہ بھی یہی شیڈول ہوگا۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں میٹر لا کر وہ چیک کرتے رہیں، آج سینیٹائزر بھی لوگوں کو لگاتے رہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم لگاتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ مولا کریم اس وبائی مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اس وبائی مرض سے مسجدوں کو محفوظ فرما، گھروں کو محفوظ فرما، بزرگوں کو محفوظ فرما، بچوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اس مرض کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ اس وبائی مرض کو ان کفار ظالموں پر برسا جو مسلمانوں کو پر ظلم کرتے ہیں۔ مولا کریم کفار کے ممالک میں جو مسلمان ہیں اللہ ان کو محفوظ فرما، اور جو ظالم ظلم کرتے ہیں اللہ اس مرض کو ان پر برسا دے۔ مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم گنہگار ہیں اللہ، ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، تلاوت کرنے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔